وہابی بریلی، دیوبندی وہابی بریلی، سب کو سب سے ملانے چلاؤ۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اگر فراغت ہو گئی ہو تو پھر سے ایک بار سلام عرض کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت سے احباب ابھی تک وہ شاید منتظر ہیں کہ حضرات شورائے کرام کی فہرست جو فساد بک میں اور واٹس ایپ یونیورسٹی میں گردش کر رہی تھی، وہ تمام تر شخصیتیں، وہ منتخب الانتخاب شورائے کرام کی تشریف آوری ہوئی کہ نہیں، آپ کے اس تذبذب کا علاج اس طرح میں کرتا چلوں کہ آپ نے بینر کے ذریعے جن شورا کا نام پڑھا یا اعلانات کے ذریعے سنا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو کہ جھارکھنڈ سے نکل کر مدارس کے طلبہ کو نعت گوئی کا سلیقہ دینے والا باضابطہ کتابی شکل میں بزرگ شاعر میری مراد جناب حضرت قاری جمشید جوہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے جسد خاکی کے ساتھ اسٹیج میں تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طرح آج کے اس فہرست میں بہت سے ایسے اسماء گرامی شعراء ہیں جن کا نام اگر ان کے القاب کے ساتھ لیا جائے تو مجھے لگتا کہ رات چھوٹی پڑ جائے گی۔ آپ جمشید پور کے باذوق سامعین ہو، یہاں کے ادب نوازی اور یہاں کے اردو کے حوالے سے سرفرازی پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ خاص کر شہر کے لوگ وہ تو اچھی طرح واقف ہیں، کئی رسالے اور کئی مجلات بھی یہاں سے نکلا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح سے خبر ہے۔ میں زیادہ نہ بولتے ہوئے صرف یہ بولتا ہوں کہ ہندوستان کا ایک ایسا لہجہ جس لہجے کو سننے کے لیے ہر کوئی بیتاب ہوا کرتا ہے، جسے بوڑھا سنے تو جوانی یاد آتی اور جوان سنے تو بچپنے کی یاد آتی۔ میری مراد جناب شعبان دل خیر آبادی صاحب جو رنگ کے اعتبار سے بلالی ہیں اور جذبات کے اعتبار سے حضرت خباب والے ہیں، آپ بھی اسٹیج میں تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسا شاعر جن کے قلم سے جب اشعار کی خوشبو آتی ہے تو کئی طرح کے زاویے اور کئی طرح کے رنگ اور روپ اختیار کرتے، وہ شاعر بہار کی شان ہے، سیمانچل کی شان ہے۔ میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی شہد آباد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، آپ بھی اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شاعر جسے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ نام دیا، لیکن میں چونکہ بازارو آدمی نہیں اس لیے بازارو الفاظ کے انتخاب سے گریز کرتا، یہ کہتا چلوں کہ جن کی آواز میں کوئل کی کوک ہے تو موسم میں پپیوں کی پکار ہے، میری مراد جناب قاری اشفاق بہرائچی صاحب ہے۔ اسی طرح سے اڑیسہ کی ایک عظیم شخصیت مدارس دینیہ کی خدمت اور خاص کر طلبہ اعظام کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے جن کا وقت گزرتا ہے، چہرے میں نور بھی ہے، جمال بھی اور کشش بھی ہے، میری مراد جناب قاری قمر الاسلام قمر اڑیسہ سے تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح جھارکھنڈ کا ایک اور ستارہ جو سیارے کی شکل میں چمک رہا، جن کو کئی لوگوں نے کئی اعتبار سے آواز دیے، لیکن الحمدللہ صحت کے اعتبار سے بھی وہ شاعر لگتے ہیں، اور پڑھتے تو ایسا لگتا کہ چلتا پرندہ بھی رک جائے اور ان کی نعت سننے پر مجبور ہو۔ میری مراد جناب قاری فردوس کوثر صاحب جام تاڑا جھارکھنڈ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے یوپی کے اتر پردیش کے سرزمین سے ایک ایسا شاعر جو کم وقت میں طول و عرض کا سفر کیا، میری مراد جناب قاری زاہد جہانہ گنجی صاحب جو آپ
اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں اسٹیج پہ، اور بھی بہت سے شعراء کرام، اور خاص کر آج کے اس پروگرام کے دولہا جمشید پور کو ایک نئی رخ اور نئے دشا پہ لانے والا ایک ابھرتا ہوا شاعر جناب قاری عابد حسین جمشید پوری، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن کانوں کو غزل سن کے فرصت نہیں ملتی تھی، جن کانوں کو غزل کی آبیاریوں نے گھیر رکھا تھا، آج آپ ان کانوں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے اور ناگوئی سے بھرنے کا کام کر رہے۔ اس کا اثر اور اس کا اثر جو لوگوں پہ مرتب نظر آئے گا، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ میں تمام شعراء برادری کی طرف سے جناب قاری عابد حسین جمشید پوری اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص کر آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر، آج کے اس پروگرام کے کنوینر جناب ناسک انصار صاحب، جن کا انتظام اور جن کا حسن انتظام، جن کی مہمان نوازی اور جن کی تیاریاں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے صرف سعودی اور عرب امارات لے جانے کے کام نہیں آتے، بلکہ آپ کے دل میں عشق رسول کی چنگاری جلتی ہے، اور یہ عشق رسول کے چنگاری جلنے کی ایک علامت جو آج یہ نعتیہ محفل آپ نے منعقد کرائی، اس لیے آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے ذریعے آپ کے جملہ مرحومین کی مغفرت کرے اور آنے والے نسلوں کی حفاظت کرے۔ جن جن لوگوں نے تعاون کیا، جن جن کی بھی محنتیں رہی ہیں، اللہ تمام کے تعاون کو اور تمام کی محنتوں کو بہت بہت قبول فرمائے۔ آئیے حضرات، میں صرف یہ کہتے ہوئے، چونکہ یہ جمشید پور ٹاٹا نگر ہے، بہار سے کٹا ہوا جمشید پور جھارکھنڈ کا ایک ایسا ضلع ہے جس ضلع کے تعارف میں زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے دنیا ٹاٹا کمپنی کو جانتی ہے، اور جہاں ٹاٹا کمپنی ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی ایک عظیم تاریخ کئی معنوں میں رکھی ہے۔ بریلوی جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ان کی بھی ایک عظیم شخصیت یہاں آرام فرما ہے۔ بہرحال مختلف لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو قبول کرے۔ آج کے اس کلین نعتیہ مشاعرے کے صدارت فرما رہے ادیب با کمال شاعر اسلام حضرت مولانا سید زاہد حسین صاحب ندوی، امام و خطیب محلان جمشید پور، آپ بھی الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں۔ صدر جلسہ کی اجازت چاہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاؤں، اور آپ تمام لوگ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں یا یہ کہ ابھی تک انتظار میں ہیں کہ حضرات شعراء کرام کی تشریف آوری ہوگی، جب میں جاؤں گا آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ آپ نے جن شعراء کرام کو بھی دعوت دی ہے، بیک وقت اتنی عظیم فہرست کا آج کے اس دائش میں ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یہ عابد حسین جمشید پوری کے کرامت ہے، یہ اس کے اخلاص کی کرامت ہے۔ میری نظر پڑی نہیں تھی ہمارے شاعر کی شاعری برادری کے ایک عظیم نام، ایک سپوت نام جو بہت سینئر ہیں، نعتیہ ڈائز کے بہت پرانے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حضرت قاصر غلام ربانی رحمت اللہ علیہ کے شانہ بشانہ چلنے والے انہی کے ہم اثر یا ان سے چھوٹے، تھوڑے بہت چھوٹے رہے ہوں گے۔ میری مراد جناب قاری عبدالباطن فیضی فیض آبادی صاحب جو ہم سب کے چچا ہیں، جو ہم سبوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، آپ بھی الحمدللہ اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔